کوئی نیاز ہوتی ہے، کوئی چیز اٹھائی جاتی ہے، کچھ تقسیم کیا جاتا ہے، کچھ تبرک بٹتا ہے، تو اس کے اندر فقہ جعفری کے اعتبار سے حرمت کہاں پر ہے؟ اس میں کون سا حرام کام ہو رہا ہے جو آپ اس کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ لیکن مومنین میں تفرقہ ڈالنا شرعی اعتبار سے حرام ہے۔ آپس میں لوگوں کو لڑوا دینا حرام ہے۔ ملت میں فتنہ پیدا کرنا حرام ہے۔ لہذا ایسا کوئی عمل جس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہو مومنین میں، ایسا کوئی عمل جس سے اختلاف ہوتا ہو، ایسا کوئی عمل جس سے فتنہ پیدا ہوتا ہو، بالاتفاق حرام ہے۔ تو آپ ایک ایسے کام کے لیے جو حرام نہیں ہے ایک ایسا عمل انجام دیں جو حرام ہے، یہ کہاں تک جائز ہے؟ میں بھلے بمبئی کا رہنے والا نہ صحیح، مگر اتنے عرصے سے آ رہا ہوں کہ مجھے اس شہر سے محبت ہو گئی ہے، اور بہت سے باہر کے لوگ، چونکہ میں پہلا عشرہ بمبئی پڑھتا ہوں، مجھے سمجھتے ہیں بمبئی میں رہتا ہوں، حالانکہ بمبئی میں صرف 10 دن رہتا ہوں۔ میں آپ کو ہوشیار کرتا ہوں، آپ کو وارننگ دیتا ہوں، آپ کو جگاتا ہوں، نام حسین پہ اختلاف نہ کیجیے، عزاداری پہ اختلاف نہ کیجیے، حسین کی مظلوم ماں سے ڈریے، اس کی ایک آہ پوری کائنات کو فنا کر سکتی۔ کسی کے گھر میں غمی ہو جائے تو وہاں جا کے زیادہ باتیں نہ کیجیے۔ شادی میں بھلے آپ اعتراض کر لیجئے، مگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو پلیز اپنے مشورے اپنے پاس رکھیے۔ اگر اس کے ساتھ بیٹھ کے 2 آنسو بہا سکتے ہوں تو بہائیے، اگر نہ بہا سکتے ہوں چلے جائیے، مگر مشوروں کے فہرست لے کے حاضر نہ ہوئیے۔ یہ عزاداری دشمنوں کا ٹارگٹ ہے، یہ عزاداری مخالفین اہل بیت کا نشانہ ہے، یہ عزاداری غیروں کی آنکھوں کا کاٹا ہے۔ اگر آپ بھی کہیں گے یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ نادرست ہے، اور وہ بھی کہیں گے تو بچے گا کیا؟ اب سوچئے کہ ہر کی آمد عمارت نوساخ جو آیا اس نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لی، کوئی آیا تو انہوں نے کہا یہ اسراف ہے، شادی ہو تو اسراف نہیں ہے، مکان بنے تو اسراف نہیں ہے، کپڑے خریدے جائیں تو اسراف نہیں ہے، نئی گاڑی لی جائے تو اسراف نہیں ہے، محرم آیا اسراف ہے، 2-2 4-4 روپے پر اسراف دکھائی دے رہا ہے۔ ارے صاحب، یہ اگربتی جلاتے ہیں آپ، یہی غریب کو دے دیجئے، یہ سہرا چڑھاتے ہیں آپ، یہی غریب کو دے دیجئے، یہ آپ جو شمع جلاتے ہیں یہی غریب کو دے دیجئے،
امام حسینی کے نام پر سب غریب یاد آئے، کبھی شادی میں غریب نہ یاد آیا، کبھی مکان بنانے میں غریب نہ یاد آیا، اس موقع پر کبھی غریب نہیں یاد آتا۔ کیا تماشا ہے، شمع جلاتے ہیں، یہ کہہ کہ لوگ چیزوں کو ہلکا کر رہے ہیں، ہلکا کر رہے ہیں۔ کیا فائدہ پہنچتا ہے اس سے؟ یہ غریب کو دے دیجئے۔ آپ کہاں تک خدائی فوجداری کیجئے گا؟ سارے عالم اسلام میں ہم نے دیکھا ایک سے ایک پکی قبریں بنی ہوئی اور اس کے اوپر سنگ مرمر کے پوری سلیں لگی ہوئی، نام لکھے ہوئے۔ ہر ملک میں ہم دیکھ کے آئے ہیں، جہاں بڑے بڑے علماء رہتے ہیں وہاں بھی دیکھ کے آئے ہیں۔ اسلام میں تو کچی قبر مستحب ہے، سنگ مرمر کی سل لگا دینے سے مردے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جب اپنے عزیز کی قبر بنوانے بیٹھے تو نہ یاد آئی شریعت، جب محرم آیا بے چین ہو گئے۔ اسراف ہے، محرم میں اسراف ہوتا ہے، حالانکہ محرمی میں غریب کھاتا ہے۔ حسین ہی کے نام پر غریب کھاتا ہے، مگر محرم میں اسراف دکھائی دینے لگتا ہے کہ بڑا خرچہ ہوتا ہے۔ خرچے کا فلسفہ سمجھیے کیا ہے۔ اور جب حج کو گئے اور لاکھوں بکرا بھیڑا دمبا گائے اونٹ اور سب ذبح ہوا تو وہاں کسی نے نہ کہا کہ اسراف ہو رہا ہے، یہ پیسے بچا کے تعلیم میں لگاؤ، یہ پیسے بچا کے غریبوں کے گھر بنواؤ، یہ پیسے بچا کے مسلمانوں کی غریبوں کی مدد کرو۔ اس وقت غریب نہیں یاد آئے، تھنکارے کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ تو واجب ہے، یہ تو واجب ہے۔ اچھا تو واجب میں آپ نہیں بول سکتے ہیں، کیسے بولیں؟ یہ تو واجب ہے۔ میرے دوستو کبھی سوچو اس کو ٹھنڈے دل سے کہ کیوں واجب کیا اللہ نے۔ آپ زیادہ مسلمانوں کے دوست ہیں یا رسول اللہ زیادہ دوست تھے؟ آپ کو زیادہ مسلمان پیارے ہیں یا اللہ کو زیادہ پیارے ہیں؟ لاکھوں دمبے کٹوا دیتا ہے، اپنے رسول سے کہلوا دیتا کہ ایک ایک دمبے کی رقم غریبوں کو دے دیں، کروڑوں جانور کٹتا ہے اور فرنس میں جلا دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کا نہیں، یہ اس لیے ہے تاکہ عظمت قربانی خلیل ظاہر ہو۔ تو اگر ناتمام قربانی کی عظمت کے لیے بلینز آف ڈالر خرچ ہو سکتے ہیں تو قربانی حسین کے لیے پریشانی کا ہے جی؟
یہ کدھر جا رہی ہے آپ کی قوم؟ یہ کیا ہو رہا ہے جو محرم و عزاداری اور ذکر حسین کی مخالفت چل رہی ہے اور یہ موومنٹ زوروں پر ہے؟ سوچئے کبھی، ہوش میں آئیے، اپنی صفوں میں انتشار نہ ہونے دیجئے، اپنے گھروں کو ٹوٹنے نہ دیجئے۔ حسین آپ کے محتاج نہیں ہیں، آپ حسین کے محتاج ہیں۔ حسین کے سر پر اپنی شہادت کا تاج ہے، آپ کے آنسوؤں کا تاج نہیں ہے۔ اسی لیے عزاداری کو اللہ نے واجب نہیں کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو واجب ہے، وہ تو واجب ہے۔ عزاداری واجب نہیں ہے، چاہے آپ ایک مجلس میں شریک ہوئیے، چاہے 2 میں شریک ہوئیے، چاہے 4 میں شریک ہوئیے، آپ کا چھوڑا، جیسے آپ کے حالات ہوں، جتنا آپ کے وہاں وقت ہو، جتنا آپ کر سکتے ہو، جتنا خوشی سے آپ کے امکان میں ہو، چاہے 1000 روپیہ لگا دیجئے، چاہے 10,000 لگا دیجئے، چاہے 50,000 لگا دیجئے، کوئی رقم فکس نہیں ہے۔ تو عزاداری واجب نہیں ہے، اس لیے کہ واجب میں زبردستی بھی ہوتی ہے۔ نہیں دل چاہ رہا ہے اٹھنے کو مگر اٹھ کے نماز پڑھی، نہیں دل چاہ رہا ہے روزہ رکھنے کو مگر روزہ رکھا۔ تو کبھی کبھی واجب کی ادائیگی میں عمل کا ساتھ دل نہیں دیتا، مگر محرم واجب نہیں ہے، جو محرم کرتا ہے وہ دل بھی عمل کا ساتھ دیتا ہے۔ یہی عظمت محرم ہے۔ تو جن لوگوں کو پریشانی ہے پلیز وہ جو نہ کرنا چاہیں نہ کریں، مگر دوسروں کو روکنے والے آپ کون ہیں؟ دوسروں کو منع کرنے والے آپ کون ہیں؟ دوسروں کی مخالفت کرنے والے آپ کون ہیں؟ کوئی آدمی عقیدت سے کچھ کرتا ہے، محبت سے کچھ کرتا ہے، کرنے دیجیے۔ خدا جانے کس کے دل میں کیا جذبہ ہے، کس کے دل میں کون سی عقیدت ہے۔ آپ وہاں شریعت کی ترازو لیے بیٹھے ہیں، ابھی بیٹھے ہوئیے تو جانتے ہوئیے تو بیٹھیے، جانتے ہیں نہیں کچھ آپ، شریعت کا اور چھوڑ اور دعوے شریعت کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں آج آپ کو بچوں کو ایک نسخہ بتائے دیتا ہوں۔ نوجوان لڑکوں سے میری گزارش ہے کہ دشمنان اعضاء یہ چاہتے ہیں کہ محرم میں مومنین میں جھگڑے ہوں تاکہ محرم کی شان ختم ہو۔ آپ جھگڑا کسی سے مت کیجیے گا، آپ بالکل پیسفل رہیے اور آرام سے اپنی عزاداری کیجیے، اس لیے کہ عزاداری کا محافظ اللہ ہے۔ یہ وعدہ ہے کسی کے بیچ میں، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔